بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ اردو جماعت ہشتم کے آج کے لیکچر کے ساتھ میں ہوں علی عرفان۔ آج کے لیکچر میں ہمارا موضوع ہے مثالی طالب علم۔ نصابی کتاب میں شامل اس چیپٹر کی ہم نے پچھلے لیکچر میں ریڈنگ کمپلیٹ کی تھی اور اس کے مشقی سوالات آپ کو ہوم ورک کے طور پر کچھ کہے گئے تھے اور کچھ مشقی سوالات آج ہم ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس چیپٹر میں سے ہم ایک مضمون تحریر کرنے کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور دوسرا اس چیپٹر کا خلاصہ۔ جی، آپ کے سامنے مثالی طالب علم چیپٹر کی مشق کے صفحات آ چکے ہیں۔ سوال نمبر 1 میں مختصر جوابات دینے تھے اور وہ سوال جو ہے آپ کو پچھلے لیکچر میں ہوم ورک کے طور پر دیا گیا تھا۔ دوسرا سوال جو ہے وہ آبجیکٹیو ٹائپ ہے، جس کا ایک حصہ جس کے کچھ اجزاء اس صفحے پر بھی موجود ہیں۔ یہ آپ نے نصابی کتاب کی مدد سے خود ہی حل کرنے ہیں۔ مثلا مصرع مکمل کیجئے، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، کثیر الانتخابی سوالات ہے۔ اسراف اور فضول خرچی شیطانی عمل ہے، یعنی نصابی کتاب کی مطابقت سے آپ نے یہ نشان زد کرنے ہیں، آپ نے ان کثیر الانتخابی سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ یہ بھی آپ مشق بنیادی طور پہ آپ کی چیپٹر کی ریویژن کے لیے ہوتی ہے اور دوسرا اس چیز کو جانچنے کے لیے کہ آپ نے چیپٹر کو کتنی توجہ سے پڑھا۔ مثالی طالب علم کتابوں کو کیا کرتا ہے؟ جی گم کر دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے، بیچ دیتا ہے یا خراب نہیں کرتا۔ ظاہر ہے مثالی طالب علم خراب نہیں کرتا کتابوں کو۔ اس سبق میں کس شاعر کے اشعار کا حوالہ دیا گیا؟ جمیل الدین علی، علامہ محمد اقبال، اسماعیل میرٹھی یا سید ضمیر جعفری اقبال؟ علامہ محمد اقبال کے 2 اشعار کا حوالہ دیا گیا۔ ابھی فوراً اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جی اپنے ذہن میں ان 2 اشعار کو ریکال کرنے کی کوشش کریں، ذہن میں دہرانے کی کوشش کریں، شاید آپ اس میں پتہ نہیں اب کتنے حد تک کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال میں آپ کو وہ دونوں اشعار بتا دیتا ہوں۔ آخر میں جس شعر پہ اختتام ہوتا ہے اس چیپٹر کا، ہیں لوگ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ اور اسے پہلے ڈسکشن کے دوران ایک طالب علم یہ کہتا ہے کہ ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ بہرحال سوال نمبر 3، درجیل الفاظ کے معنی لکھیں۔ یہ مشکل الفاظ کے معنی بیان کرنے ہیں، میں بتا دیتا ہوں۔ اب یہ سوال نمبر 3 آپ نے کاپی پہ لکھنے والا سوال ہے۔ اس سے پہلے جو سوال ہم آج ڈسکس کر رہے تھے وہ آبجیکٹیو، وہ آپ اسی کتاب پہ ہی حل کر لیں گے۔ سوال نمبر 3 میں ہم نے مشکل الفاظ کے معنی بتانے ہیں۔ اسراف کے معنی ہیں فضول خرچی، ایثار قربانی، توفیق ہمت، طاقت، قوت یا اللہ کی طرف سے عطا کردہ صلاحیت، صفات خوبیاں، اوصاف صفت کی جمع ہے، صفات خوبیاں اچھائیاں، ترجیح کا مطلب ہوتا ہے فوقیت، ترجیح دینا، فوقیت دینا، کسی کو اپنے اوپر فوقیت دینا، اولیت دینا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے ترجیح۔ انگریزی میں اس کے متبادل لفظ ہے پریارٹی۔ اچھا جی، آگے لفظ ہے کمند۔ کمند کا معنی میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا، ایک رسی کہ جس کے ایک سرے پہ پھندا ہوتا ہے، جسے آپ اونچائی کی طرف پھینک کے اسے وہاں پہ پھنساتے ہیں اور اس رسی کی مدد سے آپ اوپر کی طرف سفر کرتے ہیں۔ آپ سمپل الفاظ میں اسے رسی کی مدد سے وہ سیڑھی بنا کے آپ اس پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ کہہ سکتے ہیں۔ مقبول، جسے سب قبول کرتے ہوں، جسے قبول عام حاصل ہو، یعنی مشہور و معروف، جسے مقبولیت حاصل ہو۔ سوال نمبر 4 میں آپ نے جی 2 کالموں کو، کالم الف اور کالم بے کو آپس میں ملانا ہے۔
ایک دو کا میں بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود یہیں کتاب پہ کر لیں۔ کالم الف کو کالم بے سے ملانا ہے، رب پیدا کرنا ہے۔ ہفتہ وار، ہفتہ وار کیا ہوتا ہے جی؟ بزم ادب، یہ چیپٹر کی مطابقت سے آپ نے۔ مخدوم صاحب کون ہیں جی؟ اردو کے استاد ہیں۔ مسلمان مثالی طالب علم، مسلمان مثالی طالب علم کیا کرتا ہے جی؟ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ ذہنی اور جسمانی صحت، کھیل کود سے آپ اسے ملائیں گے۔ دوسروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اور ایثار کسے کہتے ہیں جی؟ قربانی کو کہتے ہیں۔ خیر جی، میں نے یہ سوال نمبر 4 بھی آپ کو کرا دیا، آپ خود اسے کاپیوں پہ کر لیں۔ آگے جی خالی جگہ پر کرنی ہے، فل ان دی بلینکس، یہ بھی آپ چیپٹر کی مدد سے خود پر کر لیں گے۔ سب طلبہ ہمتاً گوش ہو گئے۔ اسی طرح سے آگے جتنی مثالیں ہیں وہ آپ خود آخری جی ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند، 2 میں نے بتا دیں، باقی آپ خود کر لیں۔ سوال نمبر 6 ہے، سبق مثالی طالب علم کے مطابق درست اور غلط کی نشاندہی کریں۔ یہ آبجیکٹو ہے، یہ بھی آپ نصابی کتاب کی مدد سے خود حل کر لیں گے۔ یہاں پہ چیپٹر ایکسرسائز جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے۔ نو ڈاؤٹ آج کا لیکچر یہاں پہ اختتام پذیر نہیں ہو رہا۔ سرگرمیوں میں 1-2 باتیں بڑی امپورٹنٹ سی کی گئی ہیں، اس لیے میں یہ آپ کو بتا دوں۔ یہ سرگرمیاں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ بنیادی طور پہ تو یہ سرگرمیاں بھی آپ کے ہوم ورک کا ایسا ہوتی ہیں۔ علم کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی حدیث اور اس کا ترجمہ لکھیں۔ حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ میں نے بتا دیا۔ اس کے علاوہ کئی ایک احادیث آپ کو علم کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے مل جائیں گی، آپ وہ لکھ کر لائیں اور ان کا ترجمہ لکھ کر لا سکتے ہیں۔ دوسری سرگرمی ہے کہ جی ہر طالب علم اپنا ایک نظام الاوقات ٹائم ٹیبل مرتب کریں۔ یہ بے شک آپ ہوم ورک کے طور پہ کر کے نہ ہی لائیں، لیکن آپ کو اپنی زندگی میں تعلیم کے میدان میں آگے بڑھنے کے لیے، نہ صرف تعلیم کے میدان میں بلکہ تمام شعبہ جات زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے آپ کو نظام الاوقات یعنی ٹائم ٹیبل مرتب کرنا چاہیے۔ کامیاب لوگ زندگی میں کون ہوتے ہیں؟ وہی لوگ زندگی میں کامیاب ہوتے ہیں جو ٹائم مینیج کرتے ہیں۔ ٹائم مینجمنٹ ایک بہت بڑی خوبی ہے اور ایک آرٹ ہے۔ آپ نے اپنے وقت کو بہتر انداز میں استعمال کرنا ہے۔ وقت ایک دولت ہے اور اس کو بہتر انداز میں آپ استعمال کر لیں تو آپ کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اور یہ بہتر انداز میں استعمال یا کامیابی کیسے ممکن ہے؟ جب آپ ٹائم ٹیبل وضع کریں، نظام الاوقات وضع کریں، اس کے مطابق آپ چلیں۔ پلاننگ کر کے آپ جب کوئی کام کرتے ہیں تو یقیناً اس میں آپ کو پھر کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس سبق کی مدد سے ایک مثالی طالب علم کی 10 صفات لکھیں۔ یہ آپ کے آج کے ہوم ورک میں شامل ہے۔ ہوم ورک کی سلائیڈ میں بھی اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ یہاں پہ آپ کا یہ ایکسرسائز اختتام پذیر ہو جاتی ہے۔ اگلی سلائیڈ پہ ہی چلے جاتے ہیں جس میں ہوم ورک آپ کو دیا گیا ہے۔ اچھا یہ ہوم ورک آپ نوٹ کر لیں کہ آپ نے سوال نمبر 3 میں جو مشکل الفاظ کے معنی کہے گا یہ بھی آپ نے لکھنے ہیں، اور علم کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے آپ نے ایک حدیث اور اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے۔ یہ کام میں ایک حدیث میں نے آپ کے لیے بیان کر دی ہے، آپ تلاش کر کے اسے درست تلفظ کے ساتھ اور درست زیر زبر کے ساتھ لکھ کر لائیں اور اس کا ترجمہ لکھ کر لائیں۔ یہ اسلامیات میں بھی آپ نے ضرور علم کی فضیلت و اہمیت کے حوالے سے پڑھا ہوگا۔ اگلی سلائیڈ میں آپ کو ہوم ورک دیا گیا ہے اور اسی ہوم ورک میں جو ہمارا لیکچر کا بقیہ حصہ ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ سو بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب۔ جی آپ کے ہوم ورک 2 آپ کے لیے دیے گئے ہیں۔ ایک ہے کہ سبق کی مدد سے مثالی طالب علم کی 10 صفات لکھیں۔ اس کے آگے بریکٹ میں نے مضمون لکھ دیا ہے، یعنی آپ نے مثالی طالب علم کی 10 صفات لکھنی ہیں لیکن اس کو ایک مضمون کی فارمیٹ میں لکھیں۔ اگر آپ 10 کی بجائے 12-14 صفات بھی لکھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ ویسے اس چیپٹر میں ایک طالب علم کی یہ 9-10 یا 11-12 صفات ہی 10 سے 12 صفات ہی بیان کی گئی ہیں، تو ان صفات کو آپ ایک مضمون کے انداز میں تحریر کریں گے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی اس چیپٹر کی ریویژن بھی ہو جائے گی اور اس چیپٹر کی اسیسمنٹ
بھی ہو جائے گی اسی ایک سوال کے ذریعے، اور دوسرا آپ کا ایک مضمون بھی تیار ہو جائے گا۔ ایک چیز جب آپ اسے مضمون کی طرز پہ لکھیں گے تو یہ بھی بہتری ہوگی کہ آپ کو خود سے مضمون لکھنے کی پریکٹس بھی ہوگی، یعنی آپ کے پاس میٹیریل موجود ہے، مواد آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس مواد کو، آپ نے اس میٹیریل کو مضمون میں ڈالنا ہے۔ یہ ایک ہوم ورک ہے آپ کا، اور دوسرا ہوم ورک ہے سبق مثالی طالب علم کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اچھا، میں خلاصہ بھی ابھی آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں خلاصے کے حوالے سے بھی، لیکن آپ نے یہ دونوں سوالات لکھنے ہیں، ایک مثالی طالب علم کی 10 صفحات پر مشتمل مضمون اور دوسرا مثالی طالب علم کا خلاصہ۔ یہ دونوں جو کام ہیں یہ آپ کو لکھتے ہوئے شاید احساس ہو کہ یہ قریب قریب ایک جیسے ہی ہوں گے، لیکن آپ نے خلاصے میں اس چیپٹر کو ڈسکس کرنا ہے کہ اس چیپٹر میں کیا بات کی گئی ہے اور کس کس ترتیب سے بات کی گئی ہے، کون کون بات کر رہا ہے، کیونکہ ڈائلاگ فارم میں تھا اور خلاصہ ڈائلاگ کی شیپ میں نہیں لکھا جائے گا، پیراگراف کی شیپ میں لکھا جائے گا، لیکن مضمون میں آپ نے خلاصے والی باتیں نہیں ڈالنی، بلکہ مضمون میں آپ نے صرف مثالی طالب علم کی خصوصیات اٹھا لینی ہیں اور خود ان کو مضمون کی فارم میں ڈھال کر پیش کرنا ہے کہ ایک مثالی طالب علم میں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں۔ مثلا آپ کو اگر اس کے حوالے سے سوال دیا جائے گا تو وہ ہوگا کہ جی ایک مثالی طالب علم کے موضوع پر مضمون لکھیں، آپ نے ان 10 صفات کو مضمون کی فارم میں ایسے لکھنا ہے کہ آپ کا ساتھ میں مضمون بھی تیار ہو، جبکہ خلاصے میں ہم اس چیپٹر کا خلاصہ ڈسکس کرتے ہوئے اس چیپٹر میں جو باتیں کی گئی ہیں ان کو ڈسکس کریں گے۔ میں آپ کے ساتھ مثالی طالب علم کا خلاصہ تھوڑا سا پوائنٹس کی صورت میں بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے، یا میں بولتا بھی جاتا ہوں خلاصے کو جتنا میں نے بھی پڑھا اور میرے ذہن میں بھی جو خلاصہ آیا ہے۔ باقی کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ خلاصہ آپ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس چیپٹر میں پہلے حصے میں مخدوم صاحب کے حوالے سے تھوڑی سی بات کی گئی کہ وہ اردو کے استاد ہیں اور بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اچھی باتیں بتاتے ہیں، تو ایک بزم ادب کے لیکچر میں مخدوم صاحب نے بچوں سے کہا کہ آج ہم مثالی طالب علم کے اوصاف ڈسکس کریں گے، جس پر مختلف طلباء نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا یا اپنے طور پہ صفات بیان کرنے کی بات کی۔ تو آغاز میں مخدوم صاحب جو اردو کے استاد ہیں وہ بچوں کو بتاتے ہیں کہ آپ نے ایک دوسرے کی بات توجہ سے سننی ہے، اور جب ایک بندہ مکمل بات کر لے پھر دوسرا ہاتھ کھڑا کرے اور اپنی بات یا اپنا نقطہ رکھے دوسروں کے سامنے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی بات توجہ سے پہلے سنیں اور پھر اس بات کو آگے بڑھائیں یا اپنی بات اس موضوع پہ یعنی مثالی طالب علم کے موضوع پہ دوسروں کے سامنے رکھیں۔ اب آپ خلاصے میں یہ لکھتے جائیں گے ساتھ میں کہ کس طالب علم نے کون سا سوال کیا۔ تو سب سے پہلے سرفراز نے سوال کیا کہ جی یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ کون مثالی طالب علم ہے۔ تو اس کے جواب میں مخدوم صاحب نے بتایا کہ ایک دوسرے کی بات توجہ سے سنیں اور اختتام پہ جب پہنچیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ مثالی طالب علم کون ہے۔ تنویر نے کہا کہ جی مثالی طالب علم کی ایک خوبی تو یہ بھی ہے کہ وہ دوسروں کی بات غور سے سنے۔ مخدوم صاحب نے اسے شاباش دی۔ پھر انور نے سوال کیا کہ سر آپ ہمیں ترتیب وار مثالی طالب علم کی خصوصیات بتائیں، جس کے جواب میں مخدوم صاحب نے کہا کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے ہم مسلمان مثالی طالب علم کے اوصاف ڈسکس کریں گے، اور مسلمان مثالی طالب علم کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ صبح سویرے اٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے، کلمہ شریف پڑھتا ہے، کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے اور قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ جواب میں ایک طالب علم عمران پوچھتا ہے کہ سر ہمارے اسکول میں دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلباء بھی موجود ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ جس کے جواب میں مخدوم صاحب کہتے ہیں کہ وہ اپنے اپنے مذہب کے طریقوں کے مطابق نیک انداز میں نیکی کرتے ہوئے یا نیک طریقوں کے مطابق اپنے دن کا آغاز کریں۔ اس کے بعد ایک طالب علم کے سوال کے جواب میں مخدوم صاحب بتاتے ہیں کہ ایک مثالی طالب علم کھیل کود میں بھی حصہ لیتا ہے، وہ پڑھائی کے وقت پر پڑھائی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا بھی خیال رکھتا ہے، بزرگوں کا، اساتذہ کا، بڑوں کا احترام کرتا ہے، چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ مختلف سوالات کے جوابات میں جو مثالی طالب علم کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں میں اکٹھے بیان کر دیتا ہوں، آپ نے ان کو پھر خلاصے کی فارم میں لکھ دینا ہے۔ دوسروں کے کام آتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے،
دیانتدار اور سچائی کا پاسدار ہوتا ہے، وعدہ وفا کرتا ہے، فضول خرچی نہیں کرتا، دوستوں کے ساتھ مل بانٹ کے کھاتا پیتا ہے، لالچی اور خود غرض نہیں ہوتا، ملک و قوم کی ترقی کی خاطر محنت اور لگن سے کام کرتا ہے۔ یہ چند ایک اوصاف مختلف طلباء کے سوالات کے جوابات میں بیان کیے مخدوم صاحب نے، جو استاد ہیں۔ یہ ایک مختصراً خلاصے کا، آپ یوں سمجھ لیں کہ میں نے خلاصے کا خاکہ آپ کے سامنے رکھا ہے، یہ خلاصہ شاید نہ ہو، وجہ یہی تھی، خلاصہ مکمل طور پہ ابتدا میں نے جو بولا وہ خلاصہ ہی تھا، اس کو آپ بے شک کاپی کر لیں، لیکن آخر میں نے خلاصے کا خاکہ اس لیے رکھ دیا۔ میری خواہش ہے کہ آپ لوگ خود کوشش کر کے اس چیپٹر کا خلاصہ لکھ کر لائیں اور تیار کر کے لائیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ وش یو بیسٹ آف لک، خوش رہیں، خوش رکھیں، اللہ حافظ۔